مستحضر نہیں ہے۔ لیکن یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الضحیٰ کے اگر ہم 3 حصے کر لیں، یہ سارا تاریخی پس منظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شان نزول کی روایات پہلی 3 آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی ہیں۔ فترت وحی، اس کا حضور پر نہایت شاق گزرنا، وہ شاق والہانہ عشق کی وجہ سے ہے یا وہ شاق گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جو بھی ہو، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی یہ کیفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ عشقست و ہزار بدگمانی، شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا، شاید میرا تعلق منقطع ہو گیا، شاید پروردگار ناراض ہو گیا، شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی، ما ودعک ربک وما قلی، اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے۔ دیکھیے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں، روشنی بھی ضروری ہے، تاریکی بھی ضروری ہے، بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے، رات کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مصلحت ہیں۔ یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورۃ الشمس سے لے کر پھر سورۃ اللیل، تضادات، اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن، یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے۔ یہاں پر تو رہی گئی صرف 2 چیزیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جو آ چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے۔ ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے، عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپیریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں وہ آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینتھیسس میں اس کو وہ اپنا گویا کہ یوں سمجھیے کہ را میٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں۔ ریسپیریشن کا نظام جو ہے بالکل برعکس ہو گیا دن اور رات کا۔ اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام، اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ، چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے، وہی پتے ہیں اور وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے۔ لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہے، تکان اسے طاری ہوتی ہے، اضمحلال ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹارچر کا ذریعہ ہے، جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی، انٹروگیشن میں بھی ٹارچر ہوتا ہے یہ کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے، یہ تو ٹارچر ہو جائے گا۔ تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے، جیسے بھاگ دوڑ ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اے نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے، آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پھٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا، دب جاتا اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ۔ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا چکا سورۃ الفرقان کی، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے، تحمل کر سکے، اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت حاصل ہو جائے۔ یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں۔ تو یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی 5 آیات پر، اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے، نا امیدی کی کیفیت، جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ایک مایوسی اور بددلی کی کیفیت چھا رہی ہے۔ جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہے اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں، آپ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہی پس منظر ہے جو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں ہے، یہی کیفیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا، لوٹائے گا بہت اعلیٰ جگہ پر، لوٹنے کی بہت عمدہ جگہ پر۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکے میں واپس لے آئے گا۔ ہجرت کے وقت جو حضور پر شاق گزر رہا تھا، خانہ کعبہ سے جو اب دوری ہو رہی تھی، تو اس میں تسلی دی گئی ہے، لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں، مفسرین کے ہاں موجود ہے، اسلاف کے ہاں، کہ اس سے مراد معاد سے یعنی یہ کہ ایک نہایت شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے، اور آپ جو ہے کہ ناکام اور خائب اور خاسر نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ یہ ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بالکل جدا ہے۔ اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے، رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے، اور وحی کی فطرت جو ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے، جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وحی کی فطرت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بالکل واضح ہو، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں زیادہ جھلک ہے، جیسے اعصابی اضمحلال ہو جاتا ہے، ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، میں بغیر تشبیہ کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیہ، اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجیے۔ کوئی مربی، کوئی معلم، کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے، زیر تعلیم ہے، اس کا تلمیذ ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت کو جواب دے رہی ہے، یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہ منزل بڑی کٹھن ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تسلی دیتا ہے کہ نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، خامخواہ کا کو دل نہ چھوڑو، دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے، تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو، گھبرانے کی کیا بات ہے، ذرا سی ہمت کرو، حوصلہ جو ہے قائم رکھو، آگے بڑھو۔ یہ جو ایک ری ایشور کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیذ اور کسی کا شاگرد سمجھیں تو وہ ذرا بات ہمارے قلب کے اوپر گراں گزرے گی، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے، آپ کا معلم اللہ ہے، مربی اللہ ہے، اس اعتبار سے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، وہ نسبت وہاں پر قائم رہے گی۔ تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے، اس کے پس منظر میں ہے اضمحلال، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ اعصاب کچھ جواب دے رہے ہوں، جیسے کہ ہمت کچھ بیٹھ رہی ہو، جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو، جیسے اگلی صورت میں آئے گا الذی انقض ظہرک، جس نے کہ آپ کی کمر کو وہ دوہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ میں اس کے وضاحت بعد میں کروں گا، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے، اے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بالکل مطمئن رہیں، آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے۔ لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد آخرت، یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، دنیا میں جو بھی آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے۔ اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی، پچھلی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک لفظی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں، جسے ہم آخرت سمجھتے ہیں بعد سے بعد الموت کی زندگی، اخروی زندگی، اور اولا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل، اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، مسلسل جاری رہے گا۔ اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ساہیوال میں، منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا، اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی، وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت، میں صرف ان کو ہی سند کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حمد جو ہے، آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے، اور احمد بھی اسی سے ہے، اور حامد بھی اسی سے ہے، اور محمود بھی اسی سے ہے،
اور یہ جو ہے یہ اس امت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اس اعتبار سے لواء الحمد بیدی، اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اس لیے کہ حمد کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے۔ جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے نا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو، بیان آپ نہ کر سکیں، اتنی بھی نہ بیان کر سکیں، وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے، قوت بیانیہ کا قصور ہے، اس کی کمی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو، اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی میدان حشر میں، اور اس وقت جو حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پچھلی ساعت سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، وہ کچھ دے گا۔ اب یہ میں نے دو ڈائمنشنز علیحدہ کر دی، اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ کوانٹیٹیو ہے، وہ کچھ دے گا یہ کوالیٹیٹیو ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا، کہیں ابہام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کچھ دے گا، وضاحت نہیں کیا کیا دے گا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس میں زیادہ جو ہے مبالغہ ہے، زیادہ تاثیر ہے۔ آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں وہ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو سارے ایلیمنٹس لے آئیے، اس میں وہ چیز بھی لے آئیے، دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ پھر آپ کی امت کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہے وہ زیر ہوں گی، اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لیے، مشرق و مغرب سب میرے سامنے آ گئے، اور جو جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ، وہاں پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہی ہے۔ یہ بھی گویا کہ وہی ایک نوید ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود پر فائز کیے جائیں۔ پھر یہ کہ آپ کے لیے شفاعت کبریٰ، جس کی کہ احادیث کے اندر صراحت آئی ہے، تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا، تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ وہ بھر لیجئے، کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ جب 3 آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی وہ انداز ہے، دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے؟ غور کرو اپنی سابقہ زندگی پر، جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا، کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی۔ ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کے خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکتا ہے، رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سامنے کی باتیں ہیں بالکل، لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے، وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت تھی؟ یہاں آ کر ذرا طبیعت جو ہے رکتی ہے۔ بہرحال اس پر میں عرض کروں گا اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے یہ حضور کی حیات طیبہ کے 3 ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر، اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر 3 مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی۔ اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے،
میں نے کبھی سیرت کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ حضور کی پوری حیات دنیاوی 6 آیات کے حوالے سے 6 چیپٹرز میں 6 آیات کے زیر عنوان لائی جا سکتی ہے۔ 3 آیات یہ ہے اور 3 آیات سورہ مدثر کی۔ آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے، یوں سمجھیے کہ 10-12 برس تک کی زندگی۔ پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد، چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مزید 2 سال گزرے کہ دادا بھی اللہ کے ہاں گئے۔ اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے بھی عام جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اتالیق اور سرپرست رہے ہیں۔ ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا یہ سیرت کی کتابوں سے۔ وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی، واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں، اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا، جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے۔ اس وقت علم جو تھا بنو ہاشم کا علم، وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا، ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف ہاشم تھا، بنو ہاشم، ہاشم کا گھرانہ، اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی ہے ذمہ داری، اور پھر یقیناً ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور کا اور تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 4 مرحلے آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر۔ ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے، اور یہ میں کسی تعصب کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ 10 برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی، ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے، لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ، وہ تو ہے غیبی ایک عالم۔ دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر سن 10 تک، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا، تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر اور کندھے پر احسان کا ایک بار گراں ہے ابو طالب کا۔ لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجئے، جہاں تک معاشی کفالت کا تعلق ہے، حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا۔ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے، قلاش تھے، دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، عیالدار تھے، اولاد بہت تھی۔ حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے، اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا ابو طالب کے گھرانے کو۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے، جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا، تو ایک شخص ان کے پاس، اور غالباً حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس تھے، تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس، اگر میرا جو ہے وہ یادداشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی، اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ عباس بھی جو ہے وہ کافی آسودہ حال تھے۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے، جعفر وہاں تھے، اس لیے کہ ابو طالب سپورٹ نہیں کر پاتے تھے۔ بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا، الم یجد کا یتیما فآوا۔ اے محمد ذرا دیکھو تو صحیح، پیچھے مڑ کر نگاہ تو ڈالو، تم دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا، چند برس کے 6 برس کے تھے کہ دادا کی محبت سے بھی محروم ہو گئے، مزید 2 برس کے بعد ماں کی محبت اور شفقت بھی ختم ہوئی۔ پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا، کہاں کہاں سے فآوا پناہ دی ہے، کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے، کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں، دادا کی محبت، والدہ کی محبت، پھر زبیر کی محبت۔ زبیر کے علم تلے محمد رسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے، اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا، لیکن تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا، جس کے لیے عنوان ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے، اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے، صوتی آہنگ،
یہ ڈیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے، ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنا کی شکل حاصل ہو گئی۔ اب یہ کہ دولت ہے، سرمایہ ہے، وفادار بیوی ہے، جان چھڑکنے والی بیوی ہے، اپنی ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے۔ وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، امام راضی نے کوٹ کیا ہے۔ ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور، اس لیے کہ 15 برس ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے، جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، تو یہ 15 برس ہے۔ یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے، وہ میں تیسری آیت کے ذیل میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے۔ تو بہرحال 12-13 برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے خوشحالی کا، اطمینان کا، ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں، بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے، بیٹیاں ہیں، ہرا بھرا گھر ہے، دولت ہے، آسائش ہے، عزت ہے، آپ کی تجارت ہے، آمد و رفت ہے۔ اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکے سے باہر، کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، بہت مفلوق الحال لوگ، بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سوکھ کر کاٹا ہوئے۔ دیکھ کر آپ آ گئے، کپڑا لے کر لیٹ گئے، ایک کیفیت حزن کی اور ملال کی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ کی طبیعت ناساز نہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں گیا تھا باہر، میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں لوگوں کو لے آئیے، بلا لائیے ذرا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، اور ان میں الفاظ ہیں کہ فیہم الصدیق، حضرت ابو بکر کو بھی بلایا گیا، وہ بھی نمایاں لوگوں میں سے تھے، وہاں کی جو ہائرارکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا، وہ بھی آئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو آ گئے، جمع کر لیا، اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ ہے ان کی شان۔ تو یہ ظاہری غنا ہے۔ ابھی اس کو بھی آپ سمجھیے کہ یہ ظاہری غنا ہے، اصل غنا تو غنا النفس ہے، الغنا غنا النفس، وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا، لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وہ غنا جو ہے وہ باطنی غنا نہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور وہ ہے، یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور۔ دیکھیے اس کو ایک انداز سے ذرا حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے، لیکن بات کو سمجھیے۔ جب تک کہ ایک تنگ دستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے، اب جب فراغت بھی ہو گئی، ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں، گھریلو ازدواجی زندگی کی مسرتیں بھی حاصل ہیں، تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر، یہ کائنات ہے کیا، یہ زندگی ہے کیا، یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ گاڑی چلی جا رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تو ہمیں نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں سے ہدایت ملے۔ پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی، اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہو، اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی تھی، یہ لوگ کس درجے ڈنات اور کس درجے کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا، یتیموں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے فحاشی ہے۔ اور عشقیہ داستانیں جو ہیں کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے۔ یہ ننگے مادر ذات برہنہ طواف کیا جا رہا ہے کعبے کا، کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے، حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ ایک سلیم الفطرت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے، ہو بھی سکے گا حل کہ نہیں، کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کا۔ پھر یہ کہ
مجھے کہاں سے ہدایت ملے، یقین والی دولت کہاں سے ملے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے۔ بلکہ یہ ابھی لفظ رسول اللہ میں نے ایڈ کر دیا، اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، رسالت پر فائز نہیں ہوئے۔ یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ اسی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه۔ آپ نے غور و فکر شروع کیا، خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے، جیسے کہتے ہیں وڈرا کر لینا، وہ ملنا جلنا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پہ منطبق نہ کیجئے، دل کے بجھنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن دلچسپی نہیں رہی، غور و فکر، سوچ بچار، اسی غور و فکر کے اندر غلطہ و پیچا، اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شدت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے، کئی دن کئی راتیں مسلسل غار حرا میں وہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ یتحنس کا لفظ آیا حدیث میں، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیحدگی میں بیٹھنا۔ پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حرا میں کئی دن آپ مقیم رہتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باندھ دیتی تھی اور وہاں جا کر آپ مقیم رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ یتحنس فی، اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت یا گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہنس کہتے ہیں گناہ کو، تحنس جو ہے کہیں باب تفاعل جو ہے اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ، کہ جیسے کہ گناہ کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے، تو یہ تحنس فی۔ لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، کس طور سے کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی، اس میں سب چیزیں گم ہو چکی، تو عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے۔ یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مقام آیا ہے کہ جس سے آگے عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب وہ پردے اٹھے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات طیبہ جو ہے آپ کے حیات دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے۔ ابھی وہ تشویش کیسے ہو، کس طرح کروں، غور و فکر، سوچ بچار، بڑا بوجھ آ گیا ہے، بہت بھاری بوجھ ہے، اس کا جو احساس گراں ہے اس کا ہے در حقیقت یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے لحاف کو اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اب تمہاری جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے۔ لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف، اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو، آؤ میدان عمل میں۔ اور دو عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک دن کا عمل ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو پانچواں مرحلہ ہے حضور کا انذار۔ پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھیے، دعوت، انذار، خبردار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا، یہ 13 برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انذار کا۔ اور آخری 11 برس یہ مرحلہ ہے تکبیر رب، اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان میں۔ 6 آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم یجد کا یتیماً فآویٰ، پہلے 10، 11، 12 برس، ووجدک عائلاً فأغنیٰ، یہ وہ درمیانی حصہ، جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد، اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا، آرام کا، دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے، ہر طرح کی سہولت
دنیاوی آسائشیں. پھر وہ وقت آیا غور و فکر، سوچ بچار. پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر کمر کس لو، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم. اور اس کا پہلا مرحلہ انذار، قم فانذر، اور آخری مرحلہ وربک فکبر، تکبیر رب اور اس کے لیے باطل سے پنجہ آزمائی، یہاں تک کہ قتال، اللہ کی راہ میں جنگ. یہ ہیں 6 مراحل اور 6 آیات. بہرحال ان کے حوالے سے اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس پر یہ ہے کہ ضال کے لفظی معنی کیا ہیں، اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاسیر کے اندر آ رہا. ضال کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو، لیکن اس کا بھٹکنا شرارت نفس کی وجہ سے نہ ہو، مغالطے کی وجہ سے. خلوص میں بھی تو آدمی غلطی کر بیٹھتا، جیسے کہ ضالین اور مغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری 2 آیات ہیں ان کا تعلق ان سے ہے. مغضوب علیہم یہود، جنہوں نے اپنی شرارت نفس، محبت دنیاوی کی بنیاد پر ٹھوکر کھائی. ضالین نصارہ، جنہوں نے محبت میں غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور رہبانیت میں غلو کیا، ترک دنیا میں غلو کیا. ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں، چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے، اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے. نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا یہ بھی لفظ ضال کا مصداق ہے. پھر ضال عربی زبان میں آتا ہے کوئی شخص کسی جذبے سے اتنا مغلوب الحال ہو جائے، جیسے کسی کے عشق میں دیوانگی، کوئی ایک کیفیت ایسی طاری ہو گئی ہے جو صوفیہ کی اصطلاح ہے مجذوب، متحیر، فلسفیوں کی اصطلاح ہے متحیر، حیران، اس لیے کہ اس کائنات کا عقدہ کہ کسی نے نہ آج تک یہ سلجھایا ہے اور نہ یہ سلجھے گا، کہ کس نقصد نہ ملک شاید بحکمت یہ معمارہ، حیرانگی، وہ بھی ضال کا لفظ ہے. آدمی حیران کھڑا ہو ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ بھی ضال ہے. راستہ ابھی واضح نہیں ہے، ابھی راستے کی تلاش میں ہے، یہ بھی ضال ہے. کوئی کسی کی محبت جو ہے اس درجے سوار ہو گئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا، اپنے جو ہے اپنے نہ پیٹ کا خیال ہے، نہ اپنی بھوک کا خیال ہے، نہ اپنے آرام کا خیال ہے، یہ بھی لفظ ضال کا مصداق ہے. یہاں پر ان تمام میں سے آئے گا تلاش حقیقت میں سرگرداں، وہ فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں طے کیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمیں سورۃ الضحیٰ ہی پر اکتفا کرنی پڑے گی، سورۃ الانشراح جو ہے وہ اب کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم مکمل کر لیں گے. ان دونوں کیفیات کو جمع کر لیجئے. پہلی کیفیت وہ یہ احساس کہ میرے رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، یہ تشویش، یہ اضطراب کہ عشقست و ہزار بدگمانی. دوسرا احساس یہ کامیاب ہو سکوں گا، اتنا بڑا بھاری بوجھ اٹھا سکوں گا، کیا یہ مشن، اس کی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا، یہ دوسری تشویش ہے. اور اس میں ہمت کا کچھ جواب دے جانا، جیسے کہ نیورستھینیا کا لفظ میں نے استعمال کیا. ان دونوں کیفیات کو جمع کیجئے تو اب صوفیہ کی ایک اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی. قبض کی کیفیت، شدید قبض کی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ کی دلجوئی اور تسلی کے لیے. اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی. دیکھیے انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حس ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں. جو ہو جائے ڈھیٹ انسان، کسی چیز کی کوئی خاص، بس اپنی فکر ہے، اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں، مال جمع کرنا ہے، اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی احساسات نہیں. کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے ہمیں کیا، وہ جانے. کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا. ایک وہ کیفیت ہے کہ قافلے کو دیکھ کر آئے قبیلے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہو گئی جس میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ قدم اٹھایا. ایک یہ کہ ہوا کرے، ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں، لا ابالی، جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں، من بخل واستغنی استغنا.
ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں۔ کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، مایوسی، نا امیدی، پشمردگی، طبیعت میں انقباض، ایک بددلی کی سی کیفیت، یہ قبض ہے۔ کبھی اچانک ہم محسوس کرتے ہیں جیسے بادل آئے تھے اور چلے گئے، جیسے مسئلہ صاف ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں انٹرنسک ہیں، ضروری نہیں کہ خارج کے اندر کوئی حالات بدلے ہوں، حالات وہی ہوں گے لیکن انسان کی داخلی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب ایک جذبہ بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں۔ قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو، دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔ جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے، ڈپریشن۔ کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں۔ اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities، یہ commits suicide۔ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے۔ عجیب ہے یہ، اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا۔ میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے۔ کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔
ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس لفظ سینس میں استعمال نہیں کر رہا، یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ، ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا، لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ، یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی ہیں، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی، اس قبض ہی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے، اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی اس ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت،
یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں، لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے۔ اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، شروع میں معمول کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا ہوں۔ یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے، جس سے آگا کے سوال نہیں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسألوک بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا، فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسألوک بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ استدعا میں یہ کر رہا ہوں، پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے،
اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اب آخری حصہ رہ گیا، اس میں کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ 3 آیت آخری جو ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان میں سے جہاں تک تو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان میں تو یوں سمجھیے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں، یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاکید کی جا رہی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ عدم مناسبت رکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر۔ حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے، قرآن مجید کی گواہی ہے۔ دوسری وحی نازل ہوئی ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کی طبیعت میں وہ رحمت، شفقت، مودت، لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، یہ تو پہلے سے موجود تھا، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے، سورہ مدثر کی آیات 4، 5 اور 6۔ پہلے 3 آیات کا حوالہ تو میں دے چکا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ کچھ اس متناسب نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے طہارت ذاتی، کپڑوں کا پاک رکھنا، جسم کا پاک رکھنا، احسان کرنا، تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں، جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لیے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لیے یہاں رہنمائی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اس کی، جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے، دعوت الی الخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہیں، وہ پہلے یہ کام کر لیں، اپنے جسم کو بھی پاک کریں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں، ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لیے خیر کا کرنا، کوئی اور اس سے اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکیں۔ وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا، چھا جانا، ڈومینیٹ کر جانا، قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو، غالب ہو۔ یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرے، یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب، اور حضور نے جو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ آپ کو مختلف تفاسیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی، اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھنا ہے۔ اما الیتیم فلا تقہر نسبت کس سے ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی، آپ کو ہم نے پایا، دیکھا یتیم، پیدا ہوئے دنیا میں یتیم، در یتیم، ہم نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں؟ اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے، اس کے لیے اس خیر ہو، بھلائی ہو، اس پر قہر نہ ہو، جبر نہ ہو، معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا۔ تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے، زیادہ واضح کیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ ایک سائل ہے مانگنے والا، روٹی مانگنے والا، پیسہ مانگنے والا، مدد چاہنے والا، یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اذیت ہو۔ تو یہ سیرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں، اما السائل فلا تنہر۔ البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے، سوال علمی بھی ہوتا ہے، ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے
عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکریٰ. اس سے بھی روک دیا گیا. کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے، کوئی بھی اگر مرشد ہے، اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کی نیت سے آیا ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے. کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر رہا ہے. کوئی مستفتی ہے، کسی عالم سے یا مفتی سے فتویٰ طلب کر رہا ہے. کوئی الجھن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے. مسائل فلا تنہر. البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بالکل ہم وزن اور بالکل متوازن ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، اس کا خوب چرچا کرو، اسے خوب بیان کرو. حدث، بیان کرو، عام کرو، پھیلاؤ، چرچا کرو. اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں، سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار. اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے، آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے، لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے. یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے، بہت بنیادی منزل ہے. اس کی بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے، نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا. اگر کسی کی تنگی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیبند، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ حلیہ بنائے، یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے، اس کو چھپا رہے ہیں آپ. تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی. جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے یہ شکر بالجوارح سے تعبیر کیا ہے، اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا. لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت ہدایت. سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت. بلکہ میں آگے بڑھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے، اور کوئی نعمت نہیں دنیا. ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے. اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، مال بھی نعمت، فرصت بھی نعمت. اغتنموا خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ بھی نعمت ہے. فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. فراغت، فرصت. اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دی ہے غنیمت سمجھو. 5 ہی نعمتیں ہوئیں، عمر ہے، صحت ہے اور دولت ہے، فرصت ہے. یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز کہ جو جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا، اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے. ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے، آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے. دولت ہے، ہدایت ہے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے. اور اگر صحت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی جو ہے قوت جو ہے صرف کریں گے. وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام پہ لگائیں گے. اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زحمت ہو گئی، وہ رحمت نہیں زحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا. تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے. باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہیں. اللہ نے ہدایت دی ہے، اے نبی اب عام کرو، چرچا کرو، پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، حکمت بانٹو. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. عام کرو اس علم کو، پھیلاؤ. يعلمهم الکتاب والحکمہ. قرآن کی اس دعوت کو عام کرو. یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا، سب سے بڑھ کر یہ، اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں. اس میں بعض صوفیاء نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے، ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا. مثلا یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں کو۔ اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بعض حضرات کو ان سے بھی انقباض ہوتا ہے، لیکن یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا، اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمے تھا، اگر وہ اسے بیان نہ کرتے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لیے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی، ان تمام رذائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرہندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا، اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا۔ اسی اعتبار سے حضور کہتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ولا فخر، مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ولا فخر، میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے، تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں ہمارے ان بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اس پر کوئی انقباض محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر